السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج ہمارا نورانی قاعدے کی 17ویں اور آخری تختی کے پہلے حصے کا سبق ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم ان 3 لائنوں کو اور ان 3 سطروں کو اور ان کے اندر موجود تمام الفاظ کو انشاءاللہ عز و جل ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آئیں پڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم زبر جا، زا زبر الف زا، جزا، حمزہ دو زبر ان، جزاء، جزاء۔ اب یہاں آپ نے زا کو لمبا کرنا ہے، کیونکہ زا کے بعد یہاں الف مدہ ہے، لیکن یہ الف مدہ کے اوپر آپ کو مد لازم لکھی نظر آ رہی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے زا کو یہاں ایک الف کے برابر لمبا کرنے کی بجائے اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اب اس کے حجے بھی دیکھ لیں۔ جیم زبر جا، زا زبر الف زا، جزا، حمزہ دو زبر ان، جزاء، جزاء۔ زا کو آپ نے 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور زا میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے۔ آگے دیکھیں۔ حمزہ زبر لام ال، میم زبر ما، الما، لام کھڑی زبر لا، الملا، حمزہ زیر ای، الملائی، کاف زبر کا، الملائکہ، تا پیش تو، الملائکۃ، کیا پڑھیں گے اس کو؟ الملائکۃ۔ اور لام کو بھی آپ نے یہاں بھی 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، جس طرح پچھلے کلمے کے اندر آپ نے یہاں زا کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا تھا، اسی طرح اس لفظ کے اندر آپ نے لام کو لمبا کرنا ہے۔ اور وقف کی حالت میں یہاں گول تا کو آپ نے ساکن ہا سے بدل کر پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ وقفاً الملائکہ، الملائکہ۔ آگے دیکھیں۔ حمزہ زیر نون ان، نون زبر الف نا، انا، حمزہ زبر عین اع، طا زبر یا طوی، اع طوی، نون زبر الف نا، اعطینا، انا اعطینا۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کی پہلی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، انا اعطینا کالکوثر۔ تو یہ آپ نے یہاں دھیان سے پڑھنا ہے۔ یہ آسان ہی سورہ مبارکہ ہے، تقریباً اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ تو یہاں نون کو آپ نے 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد الف مدہ ہے، اور یہاں نون کے اوپر آپ نے گنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح یہاں حمزہ اور عین ان دونوں کا آپ نے فرق کرنا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں نون کے اوپر میں گنہ بھی کروں گا اور نون کو لمبا بھی کروں گا۔ یہاں نون کو آپ 3 الف کے برابر بھی لمبا کر سکتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ تو اس کو میں پڑھتا ہوں، ان، اس طرح نون کے اوپر گنہ کرنا ہے، انا اعطینا، اعطینا نہیں پڑھنا اس کو، اعطینا۔ حمزہ اور عین ان دونوں کا فرق کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح طا کو موٹا کریں گے، اعطینا۔ آگے دیکھیں۔ حمزہ زیر ای، لام زبر یا لی، ایلی، نون زبر الف نا، ایلینا، حمزہ زیر ای، یا زبر الف یا، ایا، با زبر با، ایاب، ہا پیش میم ہم، ایابہم،
الینا ایابہم، یہاں نون کو آپ نے لمبا کرنا ہے، 3 سے 4 الف کے برابر اس کے اوپر مد کرنی ہے. الینا ایابہم. آگے دیکھیں، خو زبر یا خوئی، را دو زبر یا روئیں، خوئی روئیں، یا زبر یا خوئی روئیں، یا را زبر را خوئی روئیں یا را، ہا الٹا پیش ہو، خوئی روئیں یا را ہو. خو کو اور را کو دونوں کو موٹا کرنا ہے، اس را کو بھی موٹا کرنا ہے. را کے اوپر جب بھی زبر ہو قاعدہ سن لیں، اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور خو کو بھی موٹا کریں گے اور یہاں گننا کر کے پڑھیں گے. اس کو پڑھیں گے خیرًا یرہ، اور وقف کی حالت میں ہا کو ساکن کر دیں گے وقفاً، خیرًا یرہ. اگلا لفظ دیکھیں، اگلا لفظ بھی اسی طرح سے ہی ہے. شین زبر را شر، را دو زبر یا رائیں، شرًا، یا زبر یا زبر یا شرًا، یا را زبر را شرًا یرا، ہا الٹا پیش ہو، شرًا یرہ، شرًا یرہ. اب یہاں لفظ تھا خیرًا یرہ، یہ لفظ ہے شرًا یرہ. لفظ وہی ہے، صرف یہاں شرًا خیرًا کی جگہ پر آ گیا ہے، اور یہاں آپ نے گننا کر کے پڑھنا ہے یا کے اوپر. شرًا یرہ، اور وقف کی حالت میں ہا کو ساکن کر دینا ہے وقفاً، شرًا یرہ. آگے دیکھیں، میم زیر یا می، قاف زبر الف قا، می قا، تا دو زبر یا تیں، می قا تیں، یا زبر واو یو، می قا تیں یو، میم زبر ما، می قا تیں یوم. کیا پڑھیں گے اس لفظ کو؟ می قا تیں یوم. میم کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے بعد یا مدہ ہے، قاف کو بھی آپ نے لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد الف مدہ ہے، اور یہ جو یا ہے اس کے بعد واو ہے، یہ واو مدہ کا نہیں ہے، یہ واو لین کا ہے، اس وجہ سے اس کو لمبا نہیں کرنا، صرف میم کو لمبا کرنا ہے، اس کے بعد یا مدہ ہے اس وجہ سے، اور قاف کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد الف مدہ ہے، اور یہاں آپ نے گننا کر کے پڑھنا ہے. اب اس کو دیکھیں پورے لفظ کو، میقاتً یوم، میقاتً یوم. آگے دیکھیں، فا زبر فا، میم زبر یا میں، فمیں، یا زبر عین یا، فمن یع، میم زبر لام مل، فمن یعمل. فا زبر فا، میم زبر یا، میم کو آپ نے یا کے ساتھ ملانا ہے، نون کے ساتھ نہیں ملانا کیونکہ یہاں ادغام ہو رہا ہے مگر یہاں گننا ہوگا. میم زبر یا میں، فمن، یا زبر عین یا، فمن یا، اس طرح سے گننا ہوگا، فمن یا، میم زبر لام مل، فمن یعمل، فمن یعمل. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لائے ہوں تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، اللہ حافظ.